السلام علیکم۔ غزل نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے فرسٹ ایئر کی بک جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، نیو بک آئی ہے، پہلا سال ہے اس کتاب کا۔ اس کی غزل نمبر 2 ہے فراق گورکھپوری کی۔ اس کو ہم آج اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اب شاعر کہتا ہے سر میں سودا کا مطلب ہے عشق کا جنون میرے سر سے اتر چکا ہے، میں عشق میں جو جنون کی کیفیت تک پہنچ چکا تھا وہ ختم ہو گئی ہے، اور میرا دل اب کوئی تمنا بھی نہیں کرتا، کوئی خواہش بھی نہیں کرتا۔ اب مزید ہم اس کو ایلیبریٹ خود کریں گے کہ شاعر یا ایک عاشق کی تمنا کیا ہوتی ہے، محبوب کی آرزو، محبوب کے قریب رہنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی محبت کا جنون بھی اب ویسے نہیں رہا، اور میرا دل اب کوئی خواہش بھی نہیں کرتا۔ لیکن ساتھ ہی دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ اس ترک محبت کا، یعنی پہلے مصرے سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے محبت ترک کر دی ہے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ شاعر نے محبت سے چھٹکارا پا لیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اس ترک محبت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، یعنی ابھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ محبت سے دستبردار ہونا چاہتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم خود ہی بتائیں گے۔ محبوب کا برا رویہ، محبوب کا نظر انداز کرنا، اس کی محبت کا یقین نہ کرنا، تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شاعر دل برداشتہ ہو کے محبت سے چھٹکارا چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے۔ اچھا، اب صرف یہ محبوب کی بے رخی اور یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ محبوب کی بے رخی ہے، عاشق کی محبت پہ اس کا یقین نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی مشکلات بھی تو ہیں۔ ان سب نے شاعر کو اتنا دکھی کر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو زندگی کی مشکلات تو انسان نے سہنی ہی ہیں، لیکن جو یہ محبت کا روغ میں نے خود سے پال رکھا ہے، میں اس سے چھٹکارا پا سکتا ہوں، اس سے میں اس کو الوداع کہہ سکتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی وہ دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس جذباتی فیصلے پہ ہرگز بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ محبوب کا برا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بھول جائے گا، یا میرے دکھ کی کیفیت میں، میرے کرب کی کیفیت میں کمی جب آئے گی تو میری محبت دوبارہ مجھ پہ غالب آ سکتی ہے، اور دوبارہ میں اپنے محبوب کی ہی نام کی تسبیح پڑھنے لگوں گا اور اسی کے نام کو لے کے آہیں بھروں گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے اپنی اس ترک محبت پہ کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہ شاعر جو ہے وہ محبوب کی محبت اس کے دل سے نکل نہیں سکتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا بچے، اس پوری غزل میں اس پوری غزل کے ہر شعر میں دو متضاد کیفیات پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا پہلے مصرے میں وہ کہتا ہے کہ اس نے آرزو کرنا، محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، دوسرے مصرے میں پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ محبت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہی پوری غزل میں یہی پیٹرن رہے گا۔ یہ غزل کا مطلع ہے دونوں مصرے اس کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اس میں ریفرنس کے اشعار دیکھیں۔ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ شعر نمبر 2۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ محبوب کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، میں نے تمہیں یاد نہیں کیا، اور اس یاد نہ کرنے میں یہ نہیں ہے کہ اس کے دل سے محبوب فراموش ہو گیا ہے یا اس نے بھلا دیا ہے محبوب کو۔ دوسرے مصرے میں ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں بھولا، ایسا نہیں ہے کہ میرے دل سے تمہاری یاد نکل گئی ہے یا تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اب وجہ کیا ہے وہ ہم خود سے بتائیں گے، وہ شعر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک اس کا جو پارٹ ہے نا وہ مسنگ ہے، پہلے شعر میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، دوسرے میں بھی ہم خود سے لکھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں شاعر بھول گیا ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ حوادث زمانہ نے، زمانے کے حادثات نے، زندگی کی مشکلات نے اس کو اس موڑ پہ لا پھینکا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو مطلب یاد کرنے سے بھی عاجز آ گیا ہے۔ زندگی کے جھمیلے اسے محبوب کو یاد کرنے سے، زندگی کی الجھنیں اسے محبوب کو یاد کرنے سے روکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی شاعر کہتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے محبوب کو بھول چکا ہوں، اس کا تصور ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ میں بہت دیر تک اسے یاد کروں اور اس کی باتوں کو اور اس کے سحر میں گرفتار ہو کے اور ایک گہری سوچ میں ڈوب کے اپنے محبوب کو یاد کروں۔ وہ وقت اب نہیں رہا، جبکہ شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ محبوب کی یاد ہر وقت ہی میرے ساتھ ہوتی تھی، لیکن زندگی اتنی مشکل ہے، زندگی اتنی کٹھن ہے کہ وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے اہم لوگوں کو بھی بھلانے پر۔ اس میں بہت اچھا ایک ریفرنس کا شعر آ جائے گا۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ ایک اور شعر دیکھیں جو اس شعر میں بات کی ہے شاعر نے کہ میں تمہیں نہیں بھولا، اس سے ریلیٹ کرتا ہے یہ۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی،
مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، یہ شعر بھی آ سکتا ہے۔ صنعت تضاد ہے اس شعر میں، یاد کرنا بھول جانا دونوں الٹ ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ ہم صنعت تضاد کہیں گے۔ شعر نمبر 3، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے آج میرا دل بہت بوجھل ہے، آج میرا دل شدت سے چاہتا ہے کہ محبوب ایک پیار بھری نگاہ مجھ پہ ڈال لے، آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے، آج میں بہت دل سے چاہتا ہوں کہ محبوب آج محبت کا اقرار کر دے۔ اور جب یہ سوچ کے شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب کے روبرو ہوا، محبوب کو دیکھا، تو آج تو اس کی آنکھوں میں انتہا کی غفلت تھی، ٹھیک ہے، آج تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو۔ وہی بات جو اکثر ہم کرتے ہیں، روایتی انداز ہے کہ محبوب کی آنکھوں میں اگر نفرت ہو، محبوب اگر نظر انداز کرے، برا رویہ اپنائے، تو عاشق کسی پہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ کم از کم یہ جانتا تو ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں، اس لیے میرے ساتھ ایسا خاص سلوک روا رکھ رہا ہے۔ اب چونکہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے محبوب کی آنکھوں میں غفلت دیکھی ہے، وہ تو مجھے نفرت سے نہیں دیکھ رہا، وہ تو مجھے غصے سے نہیں دیکھ رہا، وہ تو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہیں۔ تو یہ چیز شاعر کے دل کو مزید تکلیف دیتی ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ اس کا محبوب اس کے جذبات سے ناواقف ہے۔ دوسرے مصرعے کو آپ دیکھیں، شاعر بڑی خوبصورتی سے اپنی قسمت سے سوال کرتا ہے کہ کیا آج ہی اسے میرے صبر کی وجہ نہیں بننا تھا، کیونکہ آج ہی میں شدت سے چاہتا تھا کہ وہ میری محبت کا یقین کر لے، اپنی محبت کا اقرار کر لے، لیکن یہ خوشی شاعر کے نصیب میں نہیں تھی، بلکہ وہ خوشی بھی گئی کہ جو محبوب اس کے جذبات سے واقف تھا۔ غالب کا شعر ہے، انکار میں جو لذت اقرار میں کہاں ہے، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے۔ یہ بھی غالب کا ہے دوسرا شعر، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ شعر نمبر 4، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زندہ بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے بے سکون دل کو وحشی کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا دل بے قابو ہو گیا ہے۔ وحشی کا لفظ انسان کو اسی طرح کے معنی دیتا ہے نا، جیسے کوئی انسان بے قابو ہو، کسی کے کنٹرول میں نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے میرا دل بھی بے قابو ہو گیا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ تو وہ کہتا ہے میرے دل کو سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، اور اگر میں کسی قید خانے میں تنہا پڑا رہوں تو کیا میرا دل سکون پا لے گا؟ ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں، تنہائی میں بھی مجھے سکون نہیں ہے، اور وسعت صحرا بہت وسیع ہے۔ اگر قید خانہ بہت چھوٹا ہے، ایک کونے میں میں اگر سمٹ جاؤں اکیلا تو بھی میرے دل کو سکون نہیں ہے، اور اگر میں بہت بڑے وسیع صحرا میں کہیں گم جاؤں اکیلا تو تب بھی میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ہے اس کا سکون محبوب کی ایک محبت بھری نگاہ میں ہے، وہ اس کو تبھی نصیب ہوگا جب محبوب پیار سے دیکھے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اس کے بے سکون دل کا جو قرار ہے وہ صرف اور صرف محبوب کی نگاہ میں ہے۔ یہاں پہ وسعت صحرا جو ہے وہ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مجنوں تھا، بہت بڑا عاشق تھا، وہ بھی صحراؤں میں اپنے محبوب کا نام لیتے بھاگتا پھرتا تھا، دیوانگی کی کیفیت اس پہ طاری ہو گئی تھی۔ تو اس چیز کو یہاں پہ شاعر نے موضوع بنایا کہ چاہے میں صحراؤں میں دیوانہ وار پھروں یا کسی قید خانے میں قید ہو جاؤں، دونوں طرح سے میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ اس میں آپ ریفرنس کا شعر لکھ سکتے ہیں، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ بچے اس شعر کو ہم دو طرح سے اس کی تشریح کریں گے۔ دوسرا مفہوم اس کا ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے دل، جو میرا بے سکون دل ہے، اس کو سکون نہیں ہے، دنیا کی گہما گہمی میں بھی اسے سکون نہیں ہے، اور مجھے تنہائی میں بھی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر کی روح بے چین ہے، اور اس کی روح کس چیز کو چاہتی ہے؟ خدا کے ذکر کو چاہتی ہے۔ ہر انسان صرف اور صرف اپنے معبود کو یاد کر کے حقیقی خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو شاعر اس لیے کہتا ہے کہ میرا جو بے سکون دل ہے اس کو نہ تو کسی قید خانے میں سکون ہے، نہ ترک دنیا، یعنی دنیا سے الگ ہو جاؤں تب بھی مجھے سکون نہیں ہے، اور دنیا کے ہنگاموں میں بھی مجھے سکون نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس کا سکون کہاں ہے؟ خدا کی عبادت میں، کیونکہ اس کی روح جب پرسکون ہو جائے گی تو اسے بھی سکون میسر آئے گا۔ معبود کا قرب، اس کی محبت اور اس کی عبادت ہی بے چین دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اس میں آپ ریفرنس لکھ سکتے ہیں قرآن سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ ریفرنس کا شعر اس میں آپ لکھیں گے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شعر نمبر 5، ارے صیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ شاعر نے یہاں محبوب کے لیے صیاد کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے شکاری کی طرح میرا دل شکار کر لیا ہے، اپنے جال، اپنی محبت کے جال میں مجھے پھنسا لیا ہے۔ اگر تم غور کرو بلبل ہوں تو
تم نے میری فریاد نہیں سنی، میں تم سے جو محبت کی بھیک مانگتا رہا تم نے اس پہ مجھے کوئی رد عمل نہیں دیا، اور نہ ہی تم نے مجھے کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، یعنی میں گل بھی ہوں، اس قابل بھی ہوں کہ چاہا جاؤں، کیونکہ تمام جو انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں چاہے جانے کے قابل بھی تھا، اس میں آپ ریفرنس لکھ سکتے ہیں، اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ خوبصورت دل اور اچھی سوچ انسان کے اچھا ہونے کا ثبوت ہے، تو میں ایک اچھا انسان تھا، میری شاعری میری بڑائی کا اعتراف لوگ کرتے ہیں، مگر افسوس کہ تم میرے ہنر کو نہیں جانتے، اور تم نے مجھے کبھی خاطر میں نہیں لایا، نہ تو تم نے مجھے محبوب رکھا اور نہ ہی میں تمہارا عاشق بننے کی کوشش میں تھا، جیسے بلبل پھول پر عاشق ہے، تو تم نے میری فریاد نہیں سنی، نہ تو تم نے عاشقی قبول کی نہ ہی محبوب بنایا۔ اس شعر میں سند لف و نشر پائی جاتی ہے، ریفرنس دیکھ لیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانے عشق، مگر ہے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی۔ شاعر کہتے ہیں جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ محبوب کی محبت اور اس کی عزت کا بہت پاس رکھتے ہیں، ہنگامے نہیں اٹھاتے یعنی واویلا نہیں کرتے۔ محبت کی پہلی شرط کیا ہے؟ حیا اور ادب۔ عاشق اپنے محبوب کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ ہنگامہ برپا نہیں کرتے، محبوب کی بے رخی چپ چاپ سہتے رہتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں مگر ایسوں کا کچھ ٹھکانہ بھی نہیں، یعنی ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، اگر وہ اپنی آئی پر آ جائیں تو پھر وہ دنیا والوں کو بھی اور محبوب کو بھی آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ محبوب تم کیا ہو اور تمہارا رویہ کیا ہے میرے ساتھ، اس کے باوجود میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح دنیا جو انہیں برا کہتی ہے، عاشق کہتی ہے اور انہیں بدنام زمانہ یا برے الفاظ میں یاد کرتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ انہیں بھی وہ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ یعنی عاشق لوگ ویسے تو بولتے نہیں، محبوب کی محبت کا پاس رکھتے ہیں، اس کی عزت کا پاس رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ بولنے پر آئیں تو طوفان برپا کر کے رکھ دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ محبوب ان کے صبر کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اس کے ریفرنس میں آپ لکھ سکتے ہیں، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلہ کچھ بھی نہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یا پھر وہ والا شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آخری شعر ہے، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ فراق یہاں پہ تخلص استعمال ہوا ہے، غزل کا مقطع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فراق اچھا آدمی نہیں ہے، عاجزی ان کا ساری نظر آ رہی ہے، خود کو برا کہہ رہا ہے، اس کے خیال ابھرتا ہے اس کے دل میں کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کی محبت کا اعتراف کر لے، میری محبت کا یقین میرا محبوب نہیں کرتا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک چیز شاعر اپنے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جو اعمال ہیں شاعر کے، وہ بھی اسے اس چیز کا افسوس اسے اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس نے خدا کے احکامات احسن طریقے سے اس دنیا میں پورے نہیں کیے، تو وہ مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا، اس بات کا بھی اسے شدت سے احساس ہے۔ اچھا، یہاں پہ شاعر محبوب سے نسبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فراق اچھا انسان نہیں ہے اور میں اسے ضرور برا بلا کہتا، لیکن چونکہ وہ تمہارا عاشق ہے، تمہارا چاہنے والا ہے، تو تمہاری نسبت سے وہ خاص بن گیا ہے، اس لیے میں اس کو برا نہیں کہتا۔ شاعر مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن تم سے نسبت مجھے لوگوں میں اچھا انسان بنا دے گی، کیونکہ تم اتنے اچھے ہو کہ تمہارا دوست یا تمہارا چاہنے والا برا نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر عاجزی ان کا ساری ہے، خود کو برا کہہ رہا ہے، اور محبوب کی نسبت کی وجہ سے محبوب کی تعریف کا ایک انداز ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ریفرنس کا شعر دیکھیں، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہیں، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، ایک اور اقبال کا شعر ہے، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ اس سے ریلیٹڈ مجھے کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔